الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي الرسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو محمد حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام إنما أبكي لخصلتين لهول المطلع وفراق الأحبة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صلی علی محمد دعائے سلامتی محمد زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی غازہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی علی محمد علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج بحمد خدا اور بتائید محمد و آل محمد ہم اپنے 28ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ 3 تقریروں سے ہماری گفتگو قیامت کے موضوع پر جاری و ساری ہے، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ قیامت وہ میدان ہے، قیامت وہ منزل ہے، قیامت وہ جگہ ہے کہ جو بڑے آرام دہ منزل بھی ہے، بڑی سکون دینے والی بھی منزل ہے، اور بڑی وحشتناک بھی منزل ہے۔ اور آپ کی خدمت میں وجہ بیان کی تھی کہ سکون دہ اور آرام دہ منزل اس لیے ہے کہ جو افراد جو مومنین عالم برزخ میں ہوں گے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچیں گے اور اپنے ثواب کو دیکھیں گے اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے تو فوراً ان کی زبان پر کلمات شکر جاری ہو جائیں گے، پروردگار عالم کا شکر کریں گے، اور ایک جملہ ان کی زبان پر آئے گا کہ وہ جو عالم برزخ میں نعمتیں تھیں وہ حقیقی نعمتیں کہاں تھیں؟ دراصل جو قیامت میں نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں یہ حقیقی نعمت ہے جو پروردگار عالم ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بیان کیا کہ قیامت وحشتناک منزل بھی ہے، وہ اس لیے کہ جب کفار، منافقین، مشرکین جب عالم برزخ سے پہنچیں گے قیامت کے میدان میں، جیسے ہی آئیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے کہ ہم اسی عذاب میں ٹھیک تھے جو ہمیں عالم برزخ میں دیا جا رہا ہے، ان عذاب میں ہمیں کہاں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ عذاب تو وہ ہے جو حقیقی عذاب ہے، یہ عذاب وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، قیامت کا عذاب بھی دائمی، قیامت کا ثواب بھی دائمی ہے، قیامت وحشتناک منزل بھی ہے، قیامت آرام دینے والی بھی منزل ہے۔ اور سامعین محترم دیکھیے، جب قیامت کا بیان ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عموماً ہم سن کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ گنہگار لوگ ہیں، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا اتنا احساس کر نہیں پاتے کہ جب ہم قیامت کا عذاب سنتے ہیں۔ لیکن یہی عذاب جب اولیاء خدا اوصیاء خدا یاد کرتے ہیں تو ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کے جسم کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک دو باتیں بیان کروں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب چوتھے امام نماز کے لیے مصلی عبادت پر آتے تھے اور سورہ حمد کی تلاوت شروع کرتے تھے تو جیسے ہی مالکی یوم الدین پر پہنچے، یعنی یوم الدین سے مراد قیامت کا دن، جس دن کا مالک پروردگار عالم ہے، جیسے ہی اس آیت پر پہنچتے تھے تو چوتھے امام کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور یہ آنسو بہتے بہتے امام کی داڑھی سے اور ریش مبارک سے ہوتے ہوئے سینے تک آ جایا کرتے تھے۔ امام اتنا گریا کرتے۔ ایک روایت کے مطابق امام بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی امام کے سامنے کھانا لایا گیا، امام نے ایک روٹی کا نوالا توڑا اور اسے شوربے میں ڈالا۔ جیسے ہی اس سالن میں ڈالا، امام نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ شوربہ گرم تھا، لیکن امام فوراً رونے لگے۔ پوچھا گیا، مولا شوربہ گرم تھا، آپ کا ہاتھ جل گیا، کیا بات ہے مولا، اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ امام نے فوراً فرمایا کہ جب ہمارا جسم اس عارضی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن پروردگار عالم نے جو آگ اتنے عرصے سے بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ ایک اور روایت دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی امام حسن قیامت کو یاد کرتے تھے، امام گش کھا کر گر جایا کرتے تھے۔ جب بھی امام قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے تھے، امام کو گش آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ تصور نہ کرے، کوئی اس بات کو ذہن میں نہ لائے کہ امام کو قیامت کے دن کا کوئی خوف ہے اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ امام عذاب کو دیکھ کر ڈر رہے۔ نہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ تو قیامت کے دن کا اختیار رکھتے ہیں، انہیں کس بات کا خوف؟ بس ہم تک پیغام پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ امام نے طرز عمل اپنایا ہوا تھا۔ لہٰذا روایت کے جملے، جب بھی قیامت کو یاد کرتے امام حسن کو گش آ جاتا، امام حسن گر جایا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ کچھ اصحاب امام کے پاس موجود تھے، قیامت کا تذکرہ درمیان میں آ گیا، امام حسن علیہ السلام گش کھا کر گرے۔ تو جیسے ہی امام کو افاقہ ہوا، امام کو ہوش آیا، تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کو قیامت کے دن کا کیا خوف ہے؟ مولا کس لیے آپ اتنا ڈرتے ہیں اور کس لیے آپ اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں؟ مولا آپ نے تو 20 حج پیدل کیے ہوئے ہیں، آپ پروردگار عالم کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو 20 مرتبہ پا بر ہے نا، آپ پیدل چل کر گئے ہیں، کہاں اتنا فاصلہ آپ نے پیدل طے کیا، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مولا آپ نے، ہم خود گواہ ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے پورے گھر کا سامان فقراء میں تقسیم کر دیا تھا۔ یعنی روایت کے جملے ہیں کہ امام کے گھر میں اپنے پیروں کے پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی، امام نے وہ تک بھی جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کر دیا، گھر میں جتنا سامان تھا سب کچھ راہ خدا میں امام حسن علیہ السلام نے خرچ کر دیا۔ مولا 3 دفعہ تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے سارا مال خرچ کیا، مولا قیامت کا کیا خوف ہے آپ کو؟ امام نے فوراً فرمایا، جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، فرمایا انا ابکی لخصلتین، امام حسن نے فرمایا میں 2 چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، 2 باتیں ہیں جو مجھے رلا دیتی ہے۔ ایک فرمایا لہول المطلع، فرمایا قیامت کی ہولناکیوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی؟ آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ جب آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے گا، جب زمین اپنی جگہ چھوڑنے لگے گی، جب پہاڑ اپنا رستہ چھوڑ دیں گے، جب دریا میں ایک تلاطم پیدا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ رہے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ میدان میں تمام لوگ جو ہے وہ بھاگ کر جا رہے ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا جو ہے وہ ماں کو پہچانے گا، اور اس طریقے سے نفسا نفسی کے عالم میں تمام میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ امام نے کہا یہ جو ہولناکیہ ہے اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوتا ہوں، اس کو سوچ کر میں خوف زدہ ہوں۔ نہ مولا دوسری وجہ، فرمایا فراق الاحبا، فرمایا کہ جو چاہنے والے ہیں ان کی جدائی میں رو رہا ہوں، کہ جب دنیا سے انسان جائے گا تو جتنے محبت کرنے والے وہ سب یہیں رہ جائیں گے اور مجھے وہاں پر کوچ کر کے جانا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ توجہ ہے نا، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ قیامت کا میدان جسے ہم سن کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، جب اولیاء، انبیاء اور پروردگار عالم کے خاص بندوں کے سامنے جب قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ افراد جو قیامت کے میدان کو کبھی یاد کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ لیں ان کے دل میں پروردگار عالم کا خوف باقی ہے۔ اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے قبر کو یاد کر کے، کبھی کسی جنازے میں شرکت کر کے، کبھی قیامت کو یاد کر کے، سمجھ جائیں کہ پروردگار عالم نے اپنا خوف، ان کے دل میں ابھی بھی غیرت باقی ہے اور وہ پروردگار عالم کا قرب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اب ہماری جو ہے وہ بات جو پہنچی تھی، آپ کے سامنے 15 گروہ بیان کیے تھے
جنہیں میدان محشر میں کس طریقے سے لایا جائے گا. کسی کو میدان محشر میں لا کر لٹایا جا رہا ہے, کسی کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے, کسی کی آنکھوں میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی جا رہی ہیں, کسی کو آگ کے کمرے میں بند کیا جا رہا ہے, کسی کو گرز مارے جا رہے ہیں, کسی کا جسم کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. یہ 15 گروہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. یہاں پر ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا اور بڑا اچھا سوال ہے, اور یقیناً وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اگر کسی کو جواب آتا ہو. ایک سوال, وہ سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ 15 گروہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے لایا جائے گا میدان محشر میں, اور کس سختی سے لایا جائے گا, اور بتایا تھا کیا کیا وجہ تھی کیوں اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے 2-3 باتیں بتائی تھی کہ اگر بالفرض انہیں اپنا لیا جائے تو انسان قیامت کی ہولناکیوں سے ہو سکتا ہے بچ جائے اور اسے وہاں پر دلاسا ہوگا. جیسے ایک بات میں نے بیان کی, اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کر دے, اپنے مومن بھائی کو وہ غم سے نجات دے دے, اس کی حاجت روائی کر دے, اس کی کوئی خواہش ہے اس کو پورا کر دے, تو یہ روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم اسے 72 رحمتیں عطا کرے گا. ایک دنیا میں عطا کرے گا, 71 قیامت کے میدان کے لیے رکھ لے گا. ایک جو دنیا میں عطا کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اسے یہاں پر کبھی بھی غربت دیکھنے نہیں دے گا, فقر کو دور کر لیا جائے گا, غربت اس سے ہٹا لی جائے گی. جو ایک رحمت کا یہ جو ہے وہ ایک رحمت کا یہ تذکرہ ہے. اور 71 رحمتیں جو قیامت میں ملے گی اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا. جتنی پریشانی ہے قیامت میں اسے دیکھنے کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک وجہ کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ایک اور بات بیان کی تھی, سورہ مبارکہ عصر, مختصر سا سورہ قرآن مجید کا, جو اپنی نافلہ نمازوں میں, مستحب نمازوں میں وہ پڑھتا ہے, تو روایت کے جملے جب وہ قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا, ہنستے ہوئے آئے گا, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی, تمام غموں سے اسے نجات ہوگی. ایک سوال. اب میں نے یہ 2 باتیں بیان کی اور 2 وجہ بیان کی کہ جسے قیامت کا کوئی غم نہیں ہوگا, اور ایک طرف میں نے 15 گروہ آپ کے سامنے بیان کی کہ جو یہ گناہ کرتے ہوں گے انہیں اس طریقے سے میدان محشر میں لایا جائے گا. سوال یہ ہے, ایک بندہ ایسا ہے جو ان 15 میں سے کسی نہ کسی گناہ میں بھی ملوث ہے اور سورہ عصر کی بھی تلاوت کرتا ہے. ایک ایسا بندہ ہے جو ان 15 میں سے کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے, بالفرض رشوت لے رہا ہے, بالفرض جو ہے وہ کوئی سود کھا رہا ہے, بالفرض جو ہے وہ نامحرم کی طرف نگاہ بھی اٹھا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار مومن بھائی کی مدد بھی کرتا ہے. جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں روکتا, مومن بھائی کی فوراً مدد کر دیتا ہے. اب سوال یہ کیسے آئے گا حضور, وہ ایک ہی بندے میں دونوں باتیں جمع ہو گئی, سورہ عصر بھی پڑھ رہا ہے, مومن کی مدد بھی کر رہا ہے, اور یہ گناہ بھی کر رہا ہے. بڑا جو ہے وہ میں نے کوئی مشکل سوال نہیں کیا بھائی, کیسے آئے گا پھر وہ؟ سوال پہنچ گیا نا میرا, کس طریقے سے آئے گا؟ دونوں کام کر رہا ہے, اچھائی بھی کر کے گیا, برائی بھی کر کے گیا, دونوں چیزیں لے کر گیا. بڑا جو ہے وہ بیلنس رکھنے والا تھا چیزوں کو, دونوں لے کر پہنچ گیا. اب کیسے آئے گا؟ دیکھیے سامعین محترم, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض انسان کوئی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کرنا کمال ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ نیکی نامہ عمل میں موجود بھی تو ہو. صحیح ہے, وہ نیکی اس کے پاس ہونی بھی چاہیے. جب وہ دنیا سے جا رہا ہے نیکی تو کر کے گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نیکی کو بچا کر لے کر گیا یا بچا کر لے کر نہیں گیا. یہ جو ہے وہ اہم سوال ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو جھاڑ دیتے ہیں. ایک مثال دوں, روایت کے جملے ہیں, اگر کوئی شخص کسی مومن کی دل آزاری کر دے, دل دکھا دے کسی بھی طریقے سے, چاہے گالی دے دے, چاہے بالفرض اس کا مذاق اڑائے کہیں پر 10 لوگوں کے درمیان, چاہے بالفرض جو ہے وہ اس کی کوئی حاجت پوری نہ کرے, کسی حالانکہ اختیار رکھتا ہو لیکن اس کی دل آزاری کرے, اسے دھتکار دے, اس طریقے سے کسی بھی اعتبار سے دل آزاری کرے, روایت کے جملے ہیں جو کوئی بھی مومن کی دل آزاری کرے گا اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ایسے جھڑتی جائیں گی جیسے درخت سے پتے جھڑتے جاتے ہیں. صحیح ہے, اس طریقے سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. پتے گرتے ہوئے دیکھیں جب موسم خزاں آتا ہے کس طریقے سے پتے سارے گر جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے درخت پورا خالی ہو جاتا ہے. کہا نامہ اعمال کا بھی یہی حال ہوگا, نیکیاں بالکل جڑ جائیں گی, سب کچھ ختم, ایک مومن بھائی کی دل آزاری کر لی. ٹھیک ہے, تو کمال یہ ہے کہ انسان نیکی کو بچا کر لے کر جائے. اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی, رسول اللہ بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے, اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا, ایک جو ہے وہ اس کے لیے پیڑ لگا دیا جائے گا جنت میں. تو فوراً جو ہے وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم دن میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا پڑھ رہے ہیں 33 مرتبہ کہہ رہے ہیں ہم, 5 مرتبہ اگر صرف تسبیح پڑھ رہے ہیں تو 165 مرتبہ یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اگر بالفرض رکوع میں کہہ رہے ہیں, سجدے میں کہہ رہے ہیں, اور جو ہے وہ چلتے پھرتے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ ایک درخت لگاتے جا رہا ہے. یا رسول اللہ ہمارے تو کئی درخت ہو جائیں گے, ہم تو بڑی بڑی جو ہے وہ وہاں پہ پراپرٹی کے مالک ہو جائیں گے, اتنے درخت ہمارے وہاں پر لگ گئے. رسول اللہ نے کہا درخت تو لگ جائیں گے تمہارے ایک سبحان اللہ کہنے پر, لیکن کمال یہ ہے کہ تم کوئی چنگاری اس درخت تک پہنچنے نہ دو, کوئی چنگاری اس درخت تک نہ پہنچے. اگر تم نے ایک گناہ کر لیا
تو یہ ایک چنگاری ہوگی جو ان سارے درختوں کو جلا کر لے کر جائے گی. جنگل جتنا بڑا بھی ہو, جتنے درخت بھی ہو, ایک تیلی اگر لگا دی جائے تو یہ سارے درختوں کو جلا کر لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کمال یہ ہے کہ انسان نیکی کو بچا کر لے کر جائے. اگر نیکی بچے گی تو اس کی جزا ملے گی. اب ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے نیکی کس طریقے سے ضائع ہوتی ہے. بالفرض اگر انسان نے کوئی کام کیا, کسی مومن بھائی کی مدد کی, بہت اچھا کام ہے, مومن بھائی کی مدد کی, قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اس کو محفوظ کر لیا اللہ نے, لیکن فوراً اس نیکی پر اس نے گھمنڈ کر لیا, فوراً اس نیکی پر تکبر کر لیا, تھوڑا سا غرور آ گیا, میں نے اس کی مدد کی. یا آج کل جو طریقہ چل رہا ہے, بالفرض راشن دیا تو ساتھ میں تصویر کھنچوائیے, حضور آئیے اور ہم نے آپ کو راشن دیا, اب جگہ جگہ یہ چلے گی, اس مومن بھائی کی رسوائی ہو رہی ہے بالفرض. تو یہ نیکی جو کی تھی وہ ضائع ہو چکی ہے. اب وہ یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے, یہ نیکی کا اب کوئی وجود نہیں, نیکی ختم ہو چکی ہے. ایک سوال آپ سے, نیکی اچھی ہے یا گناہ اچھا ہے؟ تو بالکل واضح سوال ہے بھائی, نیکی اچھی ہے یا گناہ اچھا ہے؟ نیکی اچھی ہے. ایک گناہ بتاؤں جو نیکی سے اچھا ہے, ایک گناہ ایسا ہے جو نیکی سے بھی اچھا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا گناہ ہے جو نیکی سے اچھا ہے, نیکی پر ثواب ملتا ہے, گناہ پر عذاب ملتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ اچھا ہے. روایت کے جملے میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا, روایت کے جملے ہیں, وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان افسوس کر لے یہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد انسان میں گھمنڈ آ جائے, یہ اس نیکی سے بہتر ہے. ایک گناہ کیا, انسان شرمندہ ہو گیا, اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ یار کیوں گناہ کر لیا, لیکن ایک نیکی ہے جس کے کرنے کے بعد اس کو گھمنڈ ہو رہا ہے. بالفرض جو ہے وہ آج 11 رکعت نماز شب پڑھ لی, ہلکے میں ہی نہیں آ رہے بھائی صاحب, کالر اوپر چل رہے ہیں کہ بھائی نماز شب پڑھ لی ہم نے. ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو, اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ گناہ جو ہے وہ بہتر ہے جس پر انسان کو افسوس ہو. ٹھیک ہے, تو کمال یہ ہے, اس کا ایک جواب یہ ہو گیا کہ ایک بندہ ہے دونوں کام کر رہا ہے, بالفرض مومن کی مدد بھی کر رہا ہے اور ان 15 گناہوں میں سے ایک گناہ بھی کر کے جا رہا ہے. اس کا کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی ہے یا باقی نہیں ہے. پہلا تو سوال یہ. دوسرا سوال, اگر بالفرض نیکی باقی بھی ہے تو پروردگار عالم نے کہا ہے قرآن میں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر بھی برائی بھی کی ہے وہ بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں کا حساب کتاب دیا جائے گا. یعنی یہاں سے ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو عذاب دے دیا جائے, اس گناہ کا عذاب سے ہو گیا کلیئر, اب اس کو قیامت میں نیکی ملے گی, اس کا ثواب ملے گا. اگر دنیا میں بالفرض کلیئر نہ ہو سکا گناہوں سے تو قبر میں عذاب, پھر برزخ میں عذاب, پھر قیامت کے میدان میں پہنچا تب بھی پاک نہ ہوا تو پھر روایت کے جملے ہیں کہ اسے جہنم کے پہلے طبقے میں رکھا جائے گا تاکہ گناہوں سے پاک ہو. اس کے بعد اسے اگر مومن ہوا تو پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا, لیکن گناہوں کا پہلے عذاب چکھنا پڑے گا. یعنی اگر بالفرض انسان نیکی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ثواب ملے گا, لیکن ساتھ میں ڈنڈے بھی پڑیں گے اگر گناہ بھی کیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے کربا آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوال تھا, اچھا سوال تھا, تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آئیے ایک مرحلہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. قیامت کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے آپ کے سامنے گروہ بیان کی کہ کس طریقے سے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. کسی کو لٹایا جا رہا ہے قیامت کے میدان میں, کسی کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے, کسی کے آنکھوں میں کانٹے دار جاڑیاں جا رہی ہیں, کسی کو آگ کے کمرے میں بند کیا جا رہا ہے, کسی کو گرز مارے جا رہے ہیں, کسی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, کسی کو مردار کھلایا جا رہا ہے. یہ سارے عذاب ہو رہے ہیں. میں نے 15 گروہ آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب سوال, مولانا صاحب آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھاک ڈرا لیا کہ گناہ گار جو ہے وہ کس طریقے سے آئیں گے میدان میں. اب ذرا نیکوکار بتائیں کس طریقے سے آئیں گے, جو اچھائیاں کر رہے ہیں بیچارے, جو لوگ حالت ایمان پر ہیں, جو تھوڑا بہت جو ہے وہ ثواب کا کام کر لیتے ہیں, وہ کس طریقے سے آئیں گے میدان محشر میں. اب آج ان کے بارے میں بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری گفتگو تمام. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے نیکوکاروں کو لایا جائے گا, پہلے کون آئے گا, بعد میں کون آئیں گے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مختلف روایتوں کو جمع کرتے ہوئے. ایک روایت ہے جنگ جمل سے واپسی پر جب امیر المومنین آ رہے تھے, جنگ جمل ختم ہو چکی, امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. راستے میں امیر المومنین نے کہا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن 7 ایسے کون سے چہرے ہوں گے جو سب سے زیادہ روشن ہوں گے. یعنی قیامت میں اور بھی چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے, روشن چہرے ہوں گے, لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ 7 ایسے چہرے ہوں گے جو بہت زیادہ درخشاں ہوں گے, جن کے چہرے کا نور اتنا ہوگا کہ دوسرے نور ان کے آنکھیں ہلکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے چہرے نہ بتاؤں؟ کہا بالکل بتائیے یا امیر المومنین, کون کون سے چہرے ہیں؟ امام نے فرمایا دیکھو وہ 7 کے 7 جناب عبد المطلب کی اولاد سے ہوں گے, جو سب سے پہلے قیامت میں آئیں گے, جن کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں. کہا کون کون؟ کہا سب سے پہلے کائنات کے سب سے بڑے رسول آئیں گے سب سے روشن چہرے کے ساتھ. اور کہا ایک روایت کے مطابق براق پر بیٹھ کر آئیں گے, جس سواری پر رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے اسی سواری پر رسول اللہ بیٹھ کر قیامت کے میدان میں آئیں گے, انتہائی ہیبت اور جلالت کے ساتھ. پھر پوچھا گیا مولا دوسرا شخص کون ہوگا جو انتہائی روشن چہرے کے ساتھ آئے گا؟ کہا کہ دیکھو نبی کے بعد جو سب سے بہتر ہوتا ہے امت میں وہ وسیع ہوتا ہے, سب سے بہتر وسیع ہوگا, وہ آئے گا قیامت کے میدان میں. کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ تمہارے آخری نبی کا وسیع
پہلا وصی میں ہوں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو دوسرے ہوں گے امیر المومنین جن کا چہرہ سب سے زیادہ روشن ہوگا، اور روایت کے جملے ہیں جب امیر المومنین آئیں گے تو بہشتی اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور جب وہ میدان محشر میں داخل ہوں گے تو امیر المومنین پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، امیر المومنین کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد جب لوگ امیر المومنین کے مقام کو دیکھیں گے تو لوگ آپس میں کہنے لگیں گے لگتا ہے یہ کوئی پیغمبر آ رہا ہے، تو فرشتے فوراً آواز دے کر کہیں گے نہیں یہ کوئی پیغمبر نہیں، پھر کہیں گے اچھا پھر یہ کوئی مقرب فرشتہ ہوگا اللہ کا، یہ میدان محشر میں آ رہا ہے، کہا نہیں یہ نہ مقرب فرشتہ ہے نہ پیغمبر ہے، یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ یہ دو آ گئے، اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا اوصیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہداء کا ہے، اور شہداء میں بھی سب سے بڑھ کر رتبہ دو افراد کا ہے، ایک جناب جعفر طیار جو پروردگار عالم کے حکم سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں، اور ایک جناب حمزہ، یہ دو ہستیاں آئیں گی قیامت کے میدان میں روشن چہروں کے ساتھ، چار ہستیاں ہو گئی۔ پانچویں ہستی امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ پانچویں اور چھٹی امام حسن اور امام حسین آئیں گے، اور ایک روایت کے مطابق امیر المومنین کی تمام اولاد آئیں گی اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے گی، اور ساتویں ہستی جو امیر المومنین نے بیان فرمایا قائم آل محمد ہمارے زمانے کے امام، صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد۔ یہ سات ہستیاں ہوں گی جو روشن چہرے کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گی سب سے پہلے۔ اس کے بعد کون آئے گا؟ اس کے بعد ایک ایسا گروہ آئے گا میدان محشر میں کہ سارے انبیاء ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے، انہیں لینے کے لیے پہنچیں گے، انہیں ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے، سارے حیران رہ جائیں گے یہ کون سا گروہ ہے جنہیں انبیاء لینے کے لیے جا رہے ہیں، استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا، یہ وہ لوگ ہیں، لہذا انبیاء انہیں ریسیو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور انہیں رسول اللہ یا جناب ابراہیم کے جوار میں جگہ دے دی جائے گی، یہ شہداء ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد کون لوگ آئیں گے؟ اس کے بعد اچھا دیکھیے یہ ساری کی ساری روایتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اب امیر المومنین نے بالفرض اس میں دو شہداء کا نام لیا، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار، لیکن ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے کہ جناب عباس کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ سارے شہداء دیکھ کو ان کا رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسا مقام مل جاتا، ٹھیک ہے، تو ساری روایتیں خیر جمع نہیں ہو سکتی، یہ چند روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی ہو گئی کچھ روایتیں کہ شہداء کیسے آئیں گے، رسول اللہ کیسے آئیں گے، امیر المومنین کیسے آئیں گے، ائمہ کیسے آئیں گے۔ اب اس کے بعد وہ افراد جو متقی ہیں، وہ افراد جو مؤمن ہیں، نیکوکار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، جو تقوی الہی پر فائز تھے، متقی بن چکے ہیں، وہ افراد وہ کیسے آئیں گے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب قبر سے سب اٹھ رہے ہوں گے تو پروردگار عالم پہلے ہی فرشتوں کو بھیج دے گا کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ میدان محشر میں۔ وہ متقی جو ہوں گے ابھی وہ قبر سے نکلے نہیں ہوں گے، یہ فرشتے باہر لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ باہر آئے گا قبر سے یہ بہشتی گھوڑے لے کر آئے ہوں گے کہ آپ کو پیدل نہیں لے کر جائے گا، آپ کو سواری پر لے کر جایا جائے گا میدان محشر میں، آپ اس پر سوار ہو جائیں، اور وہ جو جانور ہوگا، جو گھوڑا ہوگا، اسے جنت کے زیورات سے اور جنت کے لباس سے سجایا ہوا ہوگا، اور پھر اس پر بٹھا کر لے جائے گا۔ اب تفصیل سنیے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا ہوگا۔ اب جیسے ہی بٹھایا جائے گا ہزار فرشتے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوں گے جو اس کے دائیں بائیں چلیں گے۔ اگر بالفرض آج دنیا میں کوئی 7 بندے کسی کے پیچھے چل لیں تو وہ جو ہے وہ ہلکے میں نہیں آتا کہ ہمارے پیچھے 7 بندے چلنے والے ہیں۔ اب آپ سوچئے اس کا پروٹوکول کیسا ہوگا، ہزار فرشتے اس کے آس پاس چل رہے ہیں، خالی اس کو لے کر جا رہے ہیں میدان محشر کی طرف۔ اب جب سارے فرشتے چل رہے ہوں گے تو اب پہنچیں گے ایک درخت کے پاس۔ اچھا آپ کمپیئر کرتے رہیے گا کہ وہ جو میں نے بیان کیا کہ گنہگاروں کو کس طریقے سے لایا جا رہا ہوگا کہ فرشتے ان کو ڈانٹتے ہوئے اور ان کو ہکاتے ہوئے میدان محشر میں ڈانٹتے ہوئے لا رہے ہوں گے، اور یہاں پر مومنین کو لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی درمیان میں ایک جنت کا درخت آئے گا، یہ مومنین فرشتوں کو کہیں گے، ہماری زبان میں آرڈر دیں گے یہاں پر رکنا ہے، ہمیں آرام کریں گے، ہم یہاں پر ایسے ہی میدان محشر میں نہیں جائیں گے، ابھی رکو یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرو، وہاں پر سواریاں روک دی جائیں گی، سارے یہ مومنین اتریں گے، اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ کر آرام کریں گے۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ وہ جنت کا درخت اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے ایک ایک پتے کے نیچے ہزار مومنین آرام کر سکتے ہیں، اتنا بڑا درخت ہوگا، اور مومنین وہاں پر بیٹھ کر آرام کریں گے، توقف کریں گے وہاں پر۔ اب جب وہ آرام کر چکیں گے تو دیکھیں گے، غور کریں گے آس پاس، تو ان کو 2 چشمے نظر آئیں گے، ایک چشمہ دائیں طرف ہوگا، ایک چشمہ بائیں طرف ہوگا۔ دائیں چشمے کی پانی کی طرف جب وہ دیکھیں گے تو اس کا پانی انتہائی ٹھنڈا اور شیرین ہوگا، وہ پانی اٹھا کر پیئیں گے۔ میدان محشر میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جنہیں پانی پینے کی بھی اجازت ہوگی، یہ ان میں سے ہوں گے متقی افراد، مومنین افراد، یہ پانی اٹھا کر پیئیں گے، اور جیسے ہی پانی پئیں گے ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے پانی پیتے ہی۔ اور جو بائیں طرف چشمہ ہے اس کا نام ہوگا عین الحیات، جسے ہم کہتے ہیں آب حیات، صحیح ہے، جو جناب خضر نے پیا تھا جس کی وجہ سے آج تک وہ زندہ ہے۔ یہ تمام کے مومنین اس پانی سے، اس چشمے سے غسل کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، اب انہیں کسی قسم کی بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے کرو آواز میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔
اب یہ مومنین جب غسل کر چکیں گے اب دوبارہ اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے، اب انہیں لے جایا جائے گا میدان محشر کی طرف۔ اب میدان محشر میں جب پہنچے، اب دیکھیے گنہگار پہلے لائے جا چکے، پھر نیکوکار بھی آ گئے، شہداء آ گئے، صالحین آ گئے، رسول اللہ آ گئے، امیر کائنات آ گئے، سارے ائمہ علیہم السلام آ گئے، سارے شہداء آ گئے، سب جمع ہو گئے میدان محشر میں۔ اب جب سب میدان محشر میں جمع ہو گئے، آسمان اور زمین کی مخلوقات کی بات کر رہا ہوں، دونوں جہان کی مخلوقات جب اس میدان میں جمع ہو گئی، اب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، یہ فرشتے پورے میدان محشر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، چاروں طرف سے حصار میں لے لیں گے یہ فرشتے۔ اب یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اب میدان محشر سے کوئی ایگزٹ نہیں کر سکتا، یہاں پر اب رستہ بند ہو گیا، فرشتوں نے گھیر لیا، اب یہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اب یا تو آگے جنت کا رستہ ہے یا جہنم کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے۔ تو اب فرشتے اس میدان محشر کو گھیر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ساری مخلوقات کھڑی ہوئی ہے، اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک روایت مجھے اور پڑھنی بس۔ اب میں نے بیان کیا رسول اللہ آ گئے، امیر المومنین آ گئے، امیر المومنین کی تمام اولاد آ گئی، جناب جعفر طیار آ چکے، جناب حمزہ آ چکے، سارے مومنین آ چکے، سارے متقی، سارے صالحین، سارے شہداء، جہاں جہاں رہنے والے افراد تھے، ساری مخلوقات جمع ہو گئی۔ لیکن سوال بنتا ہے نا کہ ساری مخلوقات آ گئی، وہ جو کائنات کی ملکہ ہے، وہ جو دو عالم کی شہزادی ہے، وہ جو جنت اور جہنم کا اختیار رکھنے والی ہے، جس کے ہاتھ میں پورے میدان قیامت کا اختیار ہے، وہ کیسے آئیں گی؟ وہ اب تک کیوں نہیں آئیں گی؟ روایت کے جملے جب سب جمع ہو جائیں گے آخر میں جناب سید آئیں گی۔ کس طریقے سے آئیں گی؟ اب روایت سنی، ایک روایت ہے تفصیلی روایت ہے، روایت کے جملے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں ایک دن جناب سیدہ کونین کے گھر پر گئے، جیسے ہی وہاں پر پہنچے جو پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا، دروازے کے باہر رکے، سلام کیا پیغمبر اکرم نے، گھر کے اندر تشریف لے کر گئے۔ جیسے ہی گھر میں گئے تو پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ اداس ہیں اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ تو رسول اللہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو فوراً کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر، کیا بات ہے؟ آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ آپ کیوں اداس ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ کہا، اے بابا جان، ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں قیامت کے میدان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور میرے ذہن میں وہ منظر آیا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم تمام لوگوں کو برہنہ اور بے لباس محشور کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں جو ہے وہ بالفرض فلاں برانڈ کی کوئی شرٹ پہن کر آ رہا ہے یا جو ہے وہ فلاں کپڑے پہن کر آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک لباس ہوگا، صرف لباس تقویٰ کا۔ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا صرف انہیں لباس ملے گا، باقی سب عریان بے لباس آئیں گے قیامت کے میدان میں۔ بابا جان، وہ منظر سوچ رہی ہوں اور میرے ذہن میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، اے فاطمہ، آپ کو خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اے فاطمہ میں آپ کے آمد کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیے جناب فاطمہ بھی جانتی ہے کہ کس طریقے سے کیسے آئیں گے، لیکن ہم تک روایت پہنچ جائے۔ اب پیغمبر اکرم نے بیان کیا، کہا، اے فاطمہ آپ سنیے، جب آپ قبر میں ہوں گی اور آرام فرما رہی ہوں گی تو اس وقت جب سب محشر میں جمع ہو چکے ہوں گے تو پروردگار عالم جناب اسرافیل کو بھیجے گا آپ کی قبر پر۔ جناب اسرافیل کے میں نے بتایا تھا صرف دو کام ہے، ایک مرتبہ سور پھونکیں گے کہ سارے مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ دو کام ہیں جناب اسرافیل کے، لیکن یہ دو کام تو پروردگار عالم نے لگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جناب اسرافیل کے کام ہیں۔ کبھی حسنین کو لوری دیتے ہیں، کبھی چکی چلاتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی فاطمہ کی قبر پر آتے ہیں، یہ بھی جناب اسرافیل کے کام ہیں۔ لہذا جناب اسرافیل کو پروردگار عالم بھیجے گا جناب فاطمہ کی قبر پر، کس کے ساتھ؟ جنت کے 3 لباس لے کر آئیں گے جناب اسرافیل، اور آئیں گے جناب فاطمہ کی قبر پر، اور اس وقت پروردگار عالم کے حکم سے 70,000 حوریں جناب فاطمہ کو لینے کے لیے پہنچیں گی کہ میدان محشر میں جناب سیدہ کو لے کر جایا جائے۔ 70,000 حوریں آئیں گی، ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ 70,000 حوریں آئیں گی جناب فاطمہ کی قبر پر، اور اس کے بعد جناب فاطمہ کائنات کی ملکہ جب اپنی قبر سے باہر آئیں گی تو اکیلی باہر نہیں آئیں گی، بلکہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے، بے شمار فرشتے، بے شمار حوریں جناب فاطمہ کی قبر سے باہر نکلیں گی جو جناب فاطمہ کے ساتھ چلیں گی۔ جیسے ہی جناب فاطمہ آئیں گی، جناب فاطمہ کو ایک بہشتی اونٹ پر سوار کروایا جائے گا، جناب فاطمہ سوار ہوں گی۔ اب آپ سنیے، دائیں طرف اور بائیں طرف ایک روایت کے مطابق لاکھ فرشتے جو جناب فاطمہ کے ساتھ چلیں گے، ان کے پروٹوکول کے طور پر، ان کی عزت افزائی کے لیے جناب فاطمہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اونٹ جس پر سوار ہے جناب فاطمہ، اس کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک روایت کے مطابق جناب جبریل کے ہاتھ میں ہے۔ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ فاطمہ کی اونٹنی لے کر چل رہا ہے، جناب فاطمہ کی اونٹنی کی مہار ہے جناب جبرائیل کے ہاتھ میں، اور ایک روایت کے مطابق امیر المومنین لے کر جائیں گے۔ جناب فاطمہ چل رہی ہوں گی، پیغمبر اکرم کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ ابھی تم چل رہی ہوں گی، رستے میں جناب مریم 70,000 حوروں کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے آ جائیں گی، ریسیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جناب مریم جناب فاطمہ کے ساتھ آ جائیں گی، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، اب جناب ختیجہ 70,000 حوروں کے ساتھ جناب سیدہ کو لینے آئیں گی۔ خود ماں بیٹی کو لینے کے لیے آ رہی ہے،
اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں پرچم ہوں گے، ہر پرچم پر اللہ اکبر لکھا ہوگا۔ جناب خدیجہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ تم پھر آگے بڑھو گی، اور جیسے ہی آگے بڑھو گی تو حوا اور آسیہ 70,000 حوروں کے ساتھ آئیں گی، وہ تمہیں ریسیو کرنے کے لیے آئیں گی اور وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اب یہ پورا قافلہ کس کا ہے؟ جناب سیدہ کا۔ جناب سیدہ بڑی شان کے ساتھ میدان محشر کی طرف جا رہی ہیں۔ جیسے ہی میدان محشر کے قریب پہنچیں گی، پروردگار عالم کی آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، جتنی مخلوقات ہے سب اپنی نگاہیں جھکاؤ کہ اب کائنات کی سب سے بڑی ملکہ آ رہی ہے۔ سب اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں گے جناب سیدہ کے احترام میں۔ روایت کے جملے ہیں، بعض روایتوں میں 2، بعض روایتوں میں 3 ہستیاں ایسی ہوں گی جو اپنی نگاہیں جن کو اٹھائے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ایک رسول اللہ، ایک امیر المؤمنین، ایک جناب ابراہیم، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کو بھی کہا جائے گا آپ بھی نگاہیں نیچے جھکا لیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ پوچھیں گے پالنے والے یہ میری بیٹی ہے، میری تو محرم ہے، لیکن روایت کے مطابق پروردگار عالم کہے گا اے محمد فاطمہ جس حال میں آ رہی ہیں آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لہٰذا پیغمبر اکرم کو بھی حکم دیا جائے گا آپ بھی نگاہیں جھکا لیں۔ اب جیسے ہی جناب سیدہ میدان محشر میں پہنچیں گی، روایت کے جملے اب دیکھیے عام لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوئے ہوں گے، جناب سیدہ کے لیے نور کا منبر لگایا جائے گا، اور جیسے ہی نور کا منبر لگے گا کائنات کی ملکہ سب سے اوپر والے زینے پر جا کر بیٹھیں گی جناب سیدہ۔ جیسے ہی بیٹھیں گے جناب جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کر کہیں گے اے بی بی کیا آپ کی کوئی حاجت ہے جو میں پروردگار عالم کے سامنے بیان کر سکوں؟ کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے؟ جس طریقے سے ہوتا ہے نا نوکر خادم آ کر پوچھتے ہیں آپ کا کوئی کام ہے؟ کوئی کام ہے تو ہم کر دیتے ہیں۔ آ کر جناب جبرائیل پوچھیں گے کوئی حاجت آپ کی، کوئی کام ہے؟ جناب سیدہ اپنے اور اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد پر جو ظلم ہوئے ہیں ان کے بارے میں شکایت کریں گے۔ جیسے ہی شکایت کریں گی تو پروردگار عالم جتنے دشمن ہوں گے جناب فاطمہ اور ان کی اولاد کے، ان کو سب سے پہلے اٹھا کر واصل جہنم کرے گا بغیر حساب و کتاب کے، کوئی حساب و کتاب نہیں، اٹھا کر انہیں جہنم میں پھینکو۔ کیوں؟ فاطمہ ناراض ہے۔ رسول اللہ کی حدیث، اے فاطمہ جس سے آپ راضی اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض، لہٰذا فاطمہ نے کہہ دیا اب سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جناب جبرائیل پھر آئیں گے، اے فاطمہ کوئی اور حاجت؟ فوراً جناب فاطمہ کہیں گے اے پروردگارہ میرے شیعوں، میرے بیٹوں کے شیعوں اور میرے شیعوں کے شیعوں کی مدد فرما۔ صحیح ہے، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے والے، یعنی جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے بیٹوں کی پیروی کی اور جس نے ہماری پیروی کرنے والوں کی بھی پیروی کی، ان کی مدد فرما۔ پروردگار عالم کی آواز آئے گی اے فاطمہ آپ فکر نہ کیجیے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور وہ سب بخشے جا چکے ہیں، سب کو معاف کر دیا میں نے۔ اب جناب فاطمہ کو حکم دیا جائے گا اے فاطمہ اب آپ جنت میں چلی جائیں۔ جناب فاطمہ کہیں گی اے پروردگارہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والے سلوک کو نہ دیکھ لوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ پروردگار عالم کی آواز آئے گی اے فاطمہ اب ذرا آپ نظر اٹھائیے اور دیکھیے قیامت کے میدان کے وسط میں بالکل سینٹر میں نگاہ دیکھیے، نگاہ کیجیے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نگاہ کریں گی، روایت کے جملے باخدا امام حسین کو دیکھیں گی، لیکن امام حسین اس وقت بغیر سر کے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین کا سر ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جناب سیدہ دیکھیں گی تو جناب سیدہ چیخ مار کر روئیں گی، اور جیسے ہی چیخ مار کر روئیں گی رسول اللہ رونے لگیں گے۔ فاطمہ روئی، رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، رسول اللہ روئے، رسول اللہ روئے، سارے فرشتے رونے لگے، جتنے انبیاء جتنے اوصیاء تھے سارا اہل محشر رو رہا ہے جناب فاطمہ کو دیکھ کر۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کو نور کے گنبد کے تحت لایا جائے گا، اس کے نیچے لایا جائے گا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ آئیں گی امام حسین کو بلایا جائے گا۔ امام حسین اپنا سر لیے ہوئے نور کے گنبد کے نیچے جیسے ہی آئیں گے، اب آپ سوچیے ایک ماں ہے، جیسے ماں نے اپنے لختے جگر کو دیکھا جسے چکیاں پیس کر پالا تھا، فوراً کہا اے میرے بیٹے، اے میرے میوہ دل، اے میرے لختے جگر، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جیسے یہ کہیں گے سارا اہل محشر بلک بلک کر روئے گا حسین کے غم پر۔ صحیح ہے، یہ آج جو ہم روتے ہیں نا، جو ہمارے رونے پر ہنستے ہیں، وہاں پر جتنے اولین و آخرین کی مخلوقات ہوں گی سب کے سب امام حسین پر غمزدہ ہوں گے، سب کے سب بلک بلک کر روئیں گے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جب پروردگار عالم دیکھے گا نا کہ فاطمہ رو رہی ہے تو فوراً پروردگار عالم حکم دے گا، ایک آگ ہے جسے کہا جاتا ہے ہب ہب، جسے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور اس آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آگ کو 1000 سال تک جلایا ہے، 1000 سال تک اسے روشن کیا، اتنا جلایا کہ یہ آگ خود بخود سیاہ ہو گئی، اور یہ آگ انتہائی پریشان کر دینے والی جہنم کی خطرناک ترین آگ آ گئی ہے۔ اس آگ کو پروردگار عالم حکم دے گا، پہلے واصل جہنم کر چکا ہے جناب فاطمہ کے رونے پر، اب حکم دیا جائے گا کہ انہیں دوبارہ باہر لایا جائے، قاتلان حسین کو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، روایت کے جملے، باہر لایا جائے انہیں۔ یہ آگ جائے گی اور جکڑ کر ان سب کو باہر لے کر آئے گی، جتنے قاتلان حسین ہیں سب کو سامنے لا کر کھڑے کر دے گی۔ اب آپ سوچیے آگ کی شدت کتنی ہوگی کہ یہ سارے کے سارے چلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور یقیناً جتنے مومنین ہوں گے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، اہل بیت علیہ السلام کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، ان کو چیختا ہوا دیکھ کر، ان کو روتا ہوا دیکھ کر۔
اب پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کو حکم دے گا، امام حسین علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے، امام حسین علیہ السلام ان کو قتل کریں گے قیامت کے میدان میں۔ جب قتل کر دیا جائے گا پروردگار عالم انہیں پھر زندہ کرے گا۔ اب امیر المومنین آگے بڑھیں گے، وہ قتل کریں گے، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا، پھر امام حسن آگے بڑھیں گے، پھر وہ قتل کریں گے، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا، ایک ایک امام آگے بڑھے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا جب تک ہماری ذریت میں سے ایک ایک بندہ انہیں موت کی نیند نہ سلا لے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت تک ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا جب تک ایک ایک ان کو قتل نہ کر دے، ایک ایک ذریعے سے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایک جملہ کہوں، اب ذرا سوچیے، قاتلان حسین کا یہ انجام ہے تو جو قاتلان فدق ہے، جو قاتلان فاطمہ ہے، جنہوں نے فدق کو غصب کر لیا ہے، ان کا کیا انجام ہوگا قیامت کے میدان میں؟ لہذا ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ اب جب قتل ہو جائیں گے اور ان کا انتقام لے لیا جائے گا، انہیں دوبارہ جہنم واصل کیا جائے گا، اس کے بعد پروردگار عالم جناب فاطمہ سے کہے گا اے فاطمہ اب تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جناب فاطمہ اٹھیں گی اور جیسے ہی چلیں گی وہی حوریں، وہی فرشتے جناب فاطمہ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور سب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نعرے لگاتے ہوئے جناب فاطمہ کے ساتھ جائیں گے۔ پل صراط پر جیسے ہی جناب سیدہ پہنچے گی، جناب سیدہ بجلی کی رفتار سے دوسرے دہانے پر پہنچ جائیں گی، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچیں گی تو اب روایت کے جملے ہیں جناب سیدہ پھر رک جائیں گی۔ پروردگار عالم کہے گا اے فاطمہ آپ کیوں رک گئی؟ اب کہا پالنے والے احببت ان اعرف قدری، پالنے والے اب میں چاہتی ہوں کہ میری قدر یہ محشر والے پہچانیں، میرا مقام پتہ چلے۔ پروردگار عالم حکم دے گا اے فاطمہ جو آپ سے آپ کی ضروریت سے محبت کرنے والا ہے جائیے اس کو میدان محشر سے لے کر آئیے اور جنت میں داخل کر دیجیے۔ جناب فاطمہ جائیں گی، روایت کے جملے ایسے چنیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے، چنیں گی جناب سیدہ لے کر جا رہی ہوں گی، جیسے جا رہی ہوں گی جتنے لوگ ہیں یہ جاتے جاتے رک جائیں گے۔ پروردگار عالم کہے گا اب تم کیوں رک گئے؟ اے میرے دوستو یا احبائی، فاطمہ کے دوست اللہ کے دوست ہیں۔ کہا آپ کیوں رک گئے؟ کہا پالنے والے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری منزلت بھی بتائی جائے۔ کہا دوبارہ پلٹو میدان محشر میں اور جا کر دیکھو جس نے کبھی تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے کبھی فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہارا دفاع کیا ہو، کبھی جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ سارے لوگ آئیں گے اور لے کر جائیں گے جنت میں۔ روایت کے جملے ہیں جناب سیدہ کے صدقے اتنی شفاعت ہوگی کہ سارا میدان محشر خالی ہو جائے گا، تین گروہ باہر رہ جائیں گے، ایک مشرک کا، ایک منافق کا اور ایک شاک یعنی شک کرنے والے، یہ تین باہر رہ جائیں گے، باقی سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ نصیب کی بات ہے، رہے بھی باہر تو تین رہے، باقی سارے کے سارے جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اب جناب سیدہ ان ہستیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہیں سے بات کو آگے بڑھیں گے کہ اور آگے میدان محشر میں کیا کیا مناظر ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بس ایک گزارش ہے، اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو 8 بجے جو ہے وہ آ جایا کریں، جیسے ہی 12 پہ سوئی پہنچیں میں ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں تو آپ بھی آ جایا کریں تاکہ مجھے تمہید باندھنے میں زیادہ وقت نہ لگے اور میں براہ راست اپنے موضوع پر آ کر زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے قیامت کے میدان میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرما، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کی محبت معرفت اطاعت میں مزید اضافہ فرما، پالنے والے دشمنان اہل بیت کے عذاب میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، حاضرین کی تمام مشکلات کی آسانی کے لیے، ان کے رزق میں مزید وسعت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔